میں پیش رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی آسانی سے رجب بٹ کو معاف کر دیں۔ تو رجب بٹ کو چاہیے طریقے کے ساتھ چلے، سب کو ساتھ لے کے چلے، سب سے پہلے اپنے دوستوں کو بولے کہ بھئی یہ بیان بازی بند کرو۔ کاشف ضمیر نے جب یہ بیان دیا ہے اس کے بعد خاص طور پہ تحریک لبیک کے کارکن ایکٹیو ہو گئے تھے، جن کو ٹھنڈا کرایا گیا تھا۔ راتوں رات تحریک لبیک کے کارکن کچھ کرنا چاہ رہے تھے کاشف ضمیر کے اگینسٹ، لیکن نہیں، پارٹی کی عادت نے ان کو منع کیا کہ بھئی آپ نے کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کر رہی۔ تو اس قسم کی باتیں کرنا، میں انگل دے دوں گا، میں بازو دے دوں گا، میں فلانا کر لوں گا، تو یہ زیب اس ٹائم پہ نہیں دیتی، رجب بٹ کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات بولی تھی کہ رجب بٹ سامنے آئے اور بولے کہ یہ جو لوگ اس کے حق میں یا اس کے خلاف بیان دے رہے ہیں، اس کا ان میں سے کسی بندے کے ساتھ کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ اوورآل اگر ہم ریویو کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رجب بٹ کے دوست ایکٹیو ہے۔ اب بات میں بھول گیا، رجب بٹ کے ماموں ہیں، وہ اس ٹائم پہ کافی زیادہ ایکٹیو ہیں، رجب بٹ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تو رجب بٹ کی طرف سے یہ لوگ تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے، یہ لوگ رجب بٹ کی طرف سے لگے ہوئے رابطے کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دوسری سائڈ پہ ہم لوگ بات کریں علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب کی، تو وہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنا مقصد اچیو کر لیا۔ ان کا یہی مقصد تھا کہ ایک تو یہ پیغام ساری دنیا میں پہنچ جائے، خاص طور پہ پاکستان میں، کہ جو بھی 295C قانون کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کے خلاف ایسا ہی ایکشن ہوگا، پاکستان کے اندر اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ تو سیم وہ اچیو کر چکے ہیں، بچوں کو بھی اس لاء کا پتہ چل چکا ہے۔ دوسرا ان کا مقصد تھا کہ رجب بٹ کو رگڑا لگانا، تو رجب بٹ کو میرا خیال ہے رگڑا لگ چکا ہے، بہت زیادہ رگڑا لگ چکا ہے، اب مزید رگڑا اس کو نہیں لگانا چاہیے۔ دیکھیں، آپ کسی انسان کے ساتھ اتنا زیادہ نہ کھیلو، مذہب کے نام پہ تو آپ نے اس کو کر دیا، ٹھیک ہے، اس سے غلطی ہوگی تو اس نے معافی مانگ لی، اس نے بولا کہ بے خیالی میں میرے ساتھ ہوا ہے، اور 295C اس پہ لگی نہیں تھی، لیکن اس نے غلطی سے بول دیا یا نادانی میں بول دیا یا اس کے وکلا نے اس کو گائیڈ نہیں کیا، اس سے غلطی ہوگی، اس کے بعد اب معاف کر دو، اس سارے مسئلے کو آپ ختم کر دو۔ آج عید کا پہلا دن ہے، رجب بٹ ملک سے باہر ہے، اور وہ خود یہ بات بول رہا ہے کہ یہ میری پہلی عید ہے جو ملک سے باہر ہے۔ آپ نے سب نے دیکھا، اس کی والدہ رو رہی تھی، اس کی بہن رو رہی تھی، اور اس فیملی کے لیے بڑی ایک میرا خیال ہے کہ مشکل سی صورتحال ہے۔ اور میں رجب بٹ کے دوستوں کی بات کروں، وہ بیچارے بھی پریشان ہیں، وہ سارے اس کے ساتھ باہر تو چلے گئے، لیکن پریشانی تو رہتی ہے۔ اور اگر پاکستان میں وہ آتے ہیں، چونکہ اب وہ دبئی تو چلے گئے، دبئی سے انہوں نے پاکستان ہی آنا ہے، تو اگر پاکستان آتا ہے رجب بٹ، تو پھر اس کے بعد اس کی جان کو کتنا خطرہ ہے، یہ تو جب وہ آئے گا تبھی پتہ چلے گا۔ ویورز، کامنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی، اور یہ جو انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، رجب بٹ کو مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ رجب بٹ کو پاکستان کے اندر بھی مزید کچھ لوگوں سے رابطے کرنے پڑیں گے۔ کاشف ضمیر کی اگر ہم بات کریں تو کاشف ضمیر کا تعلق پیپلز پارٹی سے سید یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق ہے، بڑے اسٹرانگ بندے ہیں کاشف ضمیر، لیکن یہ جو معاملہ ہے مذہب کا معاملہ ہے، یہ لوگوں کے جذبات کا معاملہ ہے، تو یہاں پہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ بھی نہیں کھیلنا چاہیے، اور جتنی کوشش ہو سکے اس ٹائم پہ رجب بٹ کے لیے کرنی چاہیے۔ رجب بٹ کے اپنے دوستوں نے اس کے لیے مشکلات بنائی ہیں، اس کے اپنے دوستوں نے اس کے لیے